بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیب شاہ صاحب گیلانی، ان کا ایک آج کل کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن کرنا چاہتے ہیں اور سوائی کے محرقہ سے ایک عبارت پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ خطبہ ہے معاویہ بن یزید بن معاویہ کا، یعنی حضرت معاویہ کے پوتے کا۔ میں شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنے حال پہ رحم کریں۔ یہ کوئی دین نہیں، کوئی محبت اہل بیت نہیں، یہ نہ اہل بیت کا طریقہ ہے، نہ صحابہ رسول کا طریقہ ہے، نہ سلف الصالحین کا طریقہ ہے، یہ سبائیوں کا طریقہ ہے جس پہ آپ چل پڑے ہیں۔ آپ رحم کریں، جس نے بھی یہ صحابہ رسول کی دشمنی یا اہل بیت رسول یا کسی بھی اللہ والے کی دشمنی مول لی ہے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا ہے۔ بظاہر پتہ چلتا ہے کہ بندہ بڑا پیسہ کما رہا ہے، بڑی عزت شہرت حاصل ہو رہی ہے، لیکن اصل میں یہ ذلت ہے، اور کسی سے ابھی بیتان کرنے والا کبھی اپنا ایمان سلامت نہیں لے جا سکتا۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کی صحابیت بخاری شریف سے حضرت ابن عباس کی زبان سے جب وہ امیر المومنین تھے اس وقت بھی وہ دفاع کر رہے تھے۔ آپ ان سے بڑے تو نہیں نہ ہو سکتے، آپ امام حسن سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ انہیں پتہ ہے جنگ صفین کے اندر کیا ہوا، جمل کے اندر کیا ہوا، کس بات کی جنگ تھی۔ امام حسن سے آپ زیادہ نہیں جانتے، امام حسین سے زیادہ نہیں جانتے۔ پوری امت کا اتفاق اجماع ہوا ہے ان کی امامت پہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی امامت پہ 41 ہجری میں۔ آپ ان سے زیادہ نہ اہل بیت کی شان کو جانتے ہیں نہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صرف دھندا ہے، دھندا شاہ صاحب، اس سے باز آ جائیں۔ یہ کوئی محبت اہل بیت نہیں۔ اگر یہ محبت اہل بیت یا دین ہوتا، ایمان ہوتا، سب سے پہلے اس طریقے پہ عمل اہل سنت کرتے۔ اہل سنت یہ کہتے کہ حضرت معاویہ نے جھگڑا کیا ہے، جبکہ سواد اعظم اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ یہ اجتہادی جنگ تھی، وہ بالکل خلافت نہیں چاہتے تھے، بلکہ خود حضرت معاویہ کے پسند صحیح اس طرح کے ارشادات موجود ہے کہ میں حضرت علی کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور جب وہ قاتل ہمارے حوالے کریں گے عثمان غنی کے، سب سے پہلے بیعت کرنے والا میں ہوں گا۔ یہ آپ کے اپنے بھی ارشادات اس طرح کے موجود ہیں۔ مولا علی بھی کہتے تھے صفین سے واپس لوٹتے ہوئے، مولا علی بھی کہہ رہے تھے کہ معاویہ کی عمارت کو برا نہ جانو ورنہ تم مزید قتل و غارت کے اندر پڑ جاؤ گے۔ حضرت مولا علی جن سے جنگ ہوئی وہ تعریف کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ ان کا کیا مقام ہے، اور وہ رسول اللہ کے مخلص ساتھی ہیں۔ اللہ کریم نے کتنی انہیں صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ مولا علی شیر خدا بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے بیعت کر کے حد ہی مکا دی۔ اس سے آگے تو کسی سید کو دم مارنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہ اگر وہ صفین یہ سمجھتے کہ وہ خلافت کا جھگڑا کر رہے تھے تو کیا سمجھتے کہ امام حسن ایسے ہی انہیں امام بنا دیتے، ایسے خلافت دے دیتے؟ تو جب امام حسن کی نگاہ میں وہ اس قابل ہیں، انہیں خلافت بھی دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر رہے ہیں، ان سے راضی بھی ہیں، نذرانے وصول کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں آپ ایک بسند صحیح اہل سنت کی کتابوں سے بتائیں کہ جن میں حضرت امام حسن حسین نے کہا ہو کہ جناب حضرت معاویہ نے ہم سے کوئی زیادتی کی ہے۔ لہذا جتنی بھی مشہور شرطیں ہیں وہ تو جھوٹی ہیں، لیکن جو بنیادی ایک دو بات تھی اس پر حضرت معاویہ آخر دم تک قائم رہے، انہوں نے کوئی خلاف نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس وجہ سے کر کے آپ ہلاکت کے رستے پر اور تباہی کے رستے پہ چال نکلے ہیں۔ وہ جو پہلا دور تھا آپ کا رضویت کے اندر، وہ دور بہترین دور تھا۔ آپ واپس لوٹیں، یہ آپ کا انداز اچھا نہیں۔ آئے دن دیکھتے ہیں آپ وہی من گھڑت جھوٹی تاریخ کی بے بنیاد روایتیں۔ اگر آپ نے کچھ اصول پڑھا ہے تو آپ بتائیں کہ خبر واحد جو صحیح ہوتی ہے بسند صحیح، کیا اس کی بنیاد پر بھی کسی سے ابھی پیتان کیا جا سکتا ہے؟ اہل سنت کا اصول کیا ہے یہ بیان کریں۔ اہل سنت کا کیا اصول ہے کہ صحابہ کی مذمت کرنے والی روایات اخبار احاد کی کیا اوقات ہے؟ ویسے بھی اصول کے اندر، اصول حدیث کے اندر جو خبر واحد ہوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ قطعی ہوتی ہے یا علم کو قطعی کرتی ہے یا علم کو واجب کرتی ہے، یقین کا فائدہ دیتی ہے؟ تو جب خبر واحد سے بھی صحیح سے بھی کسی سے ابھی بتا نہیں ہو سکتا، حضرت صاحب جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ طیب شاہ صاحب اگر آپ کے اندر جرأت ہے، آپ کو بڑا شوق ہے حضرت معاویہ بیتان کرنے کا، اور آپ اس طرح تسلی کے ساتھ اس عبارت کو پڑھ جس طرح آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا کوئی متواتر حدیث پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے کر کے اپنے حال پہ رحم کریں۔ اور پھر مجھے افسوس سنیوں پہ ہوتا ہے کہ ایسی یہ سست قوم ہے، ایسی جناب بے حس قوم ہے یہ سنی، ایسی سن قوم ہے کہ یہ بیچارے جب بھی کوئی ایسی افواہ سنتے ہیں، کوئی ایسا بتنگڑ سنتے ہیں، کوئی ایسا بلنڈر سنتے ہیں تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی اصول یاد رکھو، جو بھی حضرت معاویہ پہ طعن کرے کسی سے ابھی پہ، سب سے پہلے اسے سند مانگو۔ اگر مائی کا لال ہے سند پیش کرو، اگر سند صحیح پیش کر دے اسے کہو کہ اہل سنت کا اصول کیا ہے۔ تو اگر کٹڑ وہ رافضی ہے، ان کی طرح نہیں ہے چھپا ہوا، تو اس سے کہو کہ بھئی خبر واحد کی تمہارے یہاں کیا حیثیت ہے، خبر واحد صحیح کی کیا حیثیت ہے۔
تو لہٰذا اگر آپ سنی بھائی اصول یاد رکھیں تو ہزاروں اعتراضات صحابہ پہ آپ ایک سیکنڈ کے اندر آپ ان کا رد کر سکتے ہیں اور اگلے دشمن صحابہ کا منہ بند کر سکتے ہیں، اس کی بولتی بند کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ تھوڑی سی تکلیف تو کریں نا۔ اگر کوئی روایت پیش کرتا ہے آپ کہیں بھائی سند پیش کرو، بسندے صحیح اس چیز کو ثابت کرو، صحیح بسندے صحیح ثابت کر بھی لو، تو بعد میں پھر ہم تجھ سے پوچھیں گے کہ بسندے صحیح روایت کی بھی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ مسلم شریف کے اندر، بخاری کے اندر اب حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عباس آپس میں ان کا اختلاف، ان کا ناراض ہونا، ان کا سب کرنا، اور مسلم شریف کے اندر تو واضح الفاظ ہیں جو منقول ہوئے ہیں حضرت عباس کی زبان سے، تو وہ اہل سنت ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا؟ اس بات میں غور کیا؟ یہ اہل سنت ہے، یہ صحابہ کے بارے میں چاہے حال ہو چاہے صحاب ہو، ان کے بارے میں خبر روایت صحیح کو بھی نہیں لیتے، ان کے جو خلاف جائے ان پر تان کا سبب بنے۔ تو اس وجہ سے کر کے حضرات گرامی، یہ جو شاہ صاحب اس طرح پیش کر رہے جس طرح کوئی جناب قرآن یا متواتر حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جی دیکھو جی یہ میری بات نہیں ہے، یہ جی معاویہ بن یزید کی بات ہے، حضرت معاویہ کے پوتے کی بات ہے، یزید کے بیٹے کی بات ہے، یہ میری بات نہیں۔ جناب یہ اب آپ کی بات ہے، اگر آپ کی بات نہیں تو ثابت کریں کہ یہ معاویہ بن یزید کی بات ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی سند لائیں کدھر ہے؟ اس کو بسندے صحیح ثابت کریں طیب شاہ صاحب، اگر نہ کر سکیں تو پھر یہ معاویہ بن یزید کی بات نہیں، آپ کی بات ہے۔ آپ حضرت معاویہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چھین رہے تھے خلافت، لعنت اللہ علی الکاذبین، ھذا بہتان عظیم، اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا جو دادا ہے معاویہ وہ قبر میں عذاب بھگت رہا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں ھذا بہتان عظیم لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ اس روایت کو بسندے صحیح ثابت کریں، پھر جا کے ہم دیکھیں گے کتنی آپ کے اندر صداقت ہے۔ نہیں تو پھر توبہ کریں، معافی مانگے مرنے سے پہلے۔ اس طرح کام نہیں چلے گا، اس طرح کرنے سے سوائے رب کی ناراضگی، سوائے بدبختی خریدنے کے آپ کے ہاتھ کوئی شے نہیں آ سکتی۔ اس وجہ سے کر کے اگر آپ اتنے ہی سوائے کے مورکہ کو آپ جناب دل و جان سے مانتے ہیں تو پھر جناب ذرا پیچھے جہاں سے یہ امام غزالی کا قول نقل کیا ہے ابن حجر نے، وہ قول بھی کبھی سنائیں۔ قال الغزالی وغیرہ ویحرم علی الواعظ وغیرہ روایات مقتل الحسین وحکایتہ۔ امام غزالی کا یہ قول ابن حجر نقل کر رہے ہیں، یہ بھی سنائیں، کبھی یہ بھی سنانا لوگوں کو، یہ بھی سوائے کے مورکہ ہے، یہ بھی سنا دیں پتہ چلے۔ تو جب آپ یہ نہیں سنائیں گے تو کیوں نہیں سنائیں گے؟ وہ آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ تو پتہ چلا میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو، آپ صرف اپنے مطلب کی جو چیز ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ تو اصل میں اس لیے تو بزرگوں نے کہا ہے نا کہ الاسناد من الدین، لولا الاسناد من شاء ما شاء، کہ اگر سند نہ ہوتی تو جو چاہتا وہ منہ سے نکالتا جاتا۔ شاہ صاحب کے ذمہ ہے طیب شاہ صاحب کے کہ سند لے کے آئیں، نہیں تو توبہ کریں کہ میں نے سوائے بدبختی کے کچھ نہیں خریدا، جھوٹ بولا ہے، الزام بازی کی حضرت معاویہ بن یزید پر، اور میں نے تہمت لگائی ہے کہ معاذ اللہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اجتہاد کا اختلاف تھا، وہ جنگ اجتہادی جنگ تھی، اتحادی بنیاد پر تھی، اس کی بنیاد اجتہاد ہے صحابہ کا، اہل سنت کے اس بات پر اتفاق ہے، اور حضرت معاویہ قطعاً ان کا جھگڑا خلافت کا نہیں تھا۔ پھر اگر ایسی بات تھی، اگر معاویہ اسی طرح کے تھے تو حضرت امام حسن کی نگاہ میں وہ کیسے ہونے چاہیے تھے؟ جیسے آپ کی نگاہ میں ویسے۔ تو آج اگر آپ کو اختیار دیا جائے، آج آپ کے سامنے معاویہ آ جائیں تو کیا آپ انہیں خلافت دیں گے، انہیں حکومت دیں گے؟ اگر آپ آج بھی گوارا نہیں کرتے تو امام حسن نے کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت معاویہ رسول اللہ کے مخلص صحابی ہیں، ان کا جھگڑا کوئی ذاتی نہیں، کوئی اناد پر نہیں، کوئی حسد کی وجہ سے نہیں، کوئی حکومت کے لیے نہیں، یہ سچے تھے، مخلص تھے، یہ تو عثمان غنی کا کے ساتھ چاہ رہے تھے۔ یہ عقیدہ ہے امت کا، اہل بیت کا۔ آپ اہل بیت کے رستے پہ نہیں ہیں شاہ صاحب، آپ ابن سبا کے رستے پہ چال نکلے ہیں۔ کچھ ہوش کریں، خدا کا خوف کریں، یہ جھوٹ بولنا، یہ مکاری، یہ فراڈ چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے واقعی اہل بیت کے محب ہیں تو سچ سچی باتیں کریں، قرآن پیش کریں، حدیث پیش کریں، اور پکی پکی باتیں کیا کریں۔ اگر مزید آگے بھی آپ امام غزالی کا یہ قول پڑھ لیں تو آپ کی جرأت نہ ہوتی آپ حضرت معاویہ پہ تان کرتے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا لکھا ہے ابن حجر نے امام غزالی کے حوالے سے؟ لکھتے ہیں وما جرى بین الصحابۃ من التشاجر والتخاصم فانه يحيج على بغض الصحابۃ والطعن فيهم وهم علام الدین۔ اس لیے کہ صحابہ کے جو مشاجرات ہیں، ان کی جو جنگیں ہیں، ان کے اختلافات ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اگر یہ فعل کیا تو پھر صحابہ کا بغض پیدا ہوگا، ان پر طعن ہوگا،
کیونکہ صحابہ کیا ہیں؟ وہ علام الدین، دین کے نشان ہیں۔ یہ امام غزالی کا ساتھ ہی فرمان ابن حجر نے لکھا ہے۔ اگر آپ یہ پڑھ لیتے، یہ بھی سوائے کے مور کا ہے، تو آپ کبھی جرت نہ ہوتی یہ جھوٹ جو ہے، یہ بے بنیاد، بے سند، موضوع، من گھڑت جو روایت ہے، اس کو بیان کر کے آپ کی جرت نہ ہوتی۔ لہٰذا میں ایک سید ہونے کے ناطے کاظمی سید ہوں، میں پھر گزارش کروں بڑے ادب کے ساتھ، شاہ صاحب اپنے حال پہ رحم کریں۔ اگر آپ سچے ہیں، صداقت آپ کے اندر ہے، تو آپ نے جو معاویہ بن یزید بن معاویہ کے حوالے سے حضرت معاویہ پر زبان چلائی ہے، اس کا ثبوت پیش کریں، ثبوت پیش کر دیں۔ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سرعام اسی طرح میڈیا پہ آ کے توبہ کریں کہ میں نے صحابی رسول پر الزام لگایا ہے، لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں، اپنی آخرت میں برباد نہیں کرتا۔ تو لہٰذا میں پھر گزارش کروں گا شاہ صاحب، آپ صحیح راستے سے ہٹ چکے ہیں، آپ اہل بیت کے، قرآن و سنت کے، امت کے سواد اعظم کے راستے پہ نہیں ہیں، آپ ابن سبا کے راستے پہ چل نکلے ہیں۔ باز آ جائیں، باز آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی، اس طرح کی گمراہی سے، بد عقیدگی سے، گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ حضور کے آل صاحب کے سچے غلام نصیب فرمائے۔